بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کمپیوٹر سائنس کلاس 10th چیپٹر نمبر 2 پروگرامنگ ان سی میں ٹاپک جو ڈسکس کریں گے وہ ہے ریزرو ورڈز اینڈ کمنٹس۔ تو آج جو ہے ہم دو چیزوں کے متعلق ڈسکس کریں گے، ایک ہے ریزرو ورڈز، سی لینگویج میں کون کون سے ریزرو ورڈز یوز ہوتے ہیں اور ان کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور دوسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے کمنٹس۔ تو سی لینگویج میں ہم کمنٹس یوز کرتے ہیں، ان کا کیا طریقہ ہوتا ہے، کس طریقے سے ہم کمنٹس یوز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ریزرو ورڈز کہ ریزرو ورڈز کیا ہوتے ہیں۔ The words that are a part of programming language and have special purposes in computer programming are called reserved words اور کی ورڈز۔ ایسے تمام ورڈز جو پروگرامنگ لینگویج میں یوز ہوتے ہیں اور ان کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے کمپیوٹر پروگرام میں، ان کو ہم ریزرو ورڈ یا کی ورڈز بھی بولتے ہیں۔ They have pre-defined use۔ اب اس کا جو یوز ہے وہ پہلے سے سی لینگویج یا کسی بھی لینگویج میں جو ہے وہ ڈیفائن کر دیا جاتا ہے، ان کا مقصد بتا دیا جاتا ہے کس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا فار ایگزامپل سی لینگویج کے لیے ہم جب پرنٹ کی کمانڈ یوز کرتے ہیں تو پرنٹ ایف کی کمانڈ ہم یوز کرتے ہیں۔ اب اس کا پری ڈیفائنڈ فنکشن پہلے سے سی لینگویج میں کر دیا گیا اس کمانڈ کا متعلق کہ پرنٹ ایف کا مطلب جب بھی ہم پرنٹ ایف کی کمانڈ دیں گے تو وہ کمپیوٹر کی یا مانیٹر کی سکرین پہ جو ہے وہ جو بھی ہوگا وہ پرنٹ کر دے گا۔ اگر ہم پرنٹ ایف کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کریں گے تو وہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سی لینگویج کی کمانڈ ہے، اس کا پہلے سے پری ڈیفائنڈ فنکشن بتا دیا گیا ہے۔ اینڈ کین ناٹ بی یوز فار اینی ادر پرپز، تو لہٰذا اس کو آپ کسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ یعنی جو ریزرو ورڈز ہوتے ہیں ان کو پہلے سے ہی اس لینگویج میں ڈیفائن کر دیا جاتا ہے اور ہم ان کو ان مقاصد کے علاوہ کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ ریزرو ورڈز آر آلویز ریٹن ان لوور کیس، جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سی لینگویج جو ہے وہ کیس سینسٹیو لینگویج ہے، وہ کیپٹل لیٹرز میں اور اسمال لیٹرز میں فرق کرتی ہے۔ تو لہٰذا جتنی بھی جو ریزرو ورڈز ہوتے ہیں جن کو ہم آسان لفظوں میں سی لینگویج کی کمانڈز کہہ سکتے ہیں، یہ ہمیشہ لوور کیس یعنی اسمال لیٹرز میں لکھی جاتی ہیں۔ دیر آر 32 ریزرو ورڈز ان سی لینگویج، تو سی لینگویج میں ٹوٹل 32 ریزرو ورڈز ہیں۔ اب ہم اس کا ٹیبل دیکھتے ہیں جی ریزرو ورڈز، جس میں ایک جو کمانڈ ہے اس کی وہ آٹو ہے، اس کے علاوہ بریک ہے، کیس ہے، سی ایچ آر ہے، سی او این ایس ٹی ہے، کنٹینیو ہے، ڈیفالٹ ہے، ڈو ہے، ڈبل ہے، ایلس ہے، انم ہے، ایکسٹرن ہے، فلوٹ ہے، فور ہے، گو ٹو ہے، ایف ہے، آئی این ٹی ہے، لونگ ہے، رجسٹر ہے، ریٹرن ہے، شارٹ، سائنڈ ہے، سائز آف ہے، اسٹیٹک ہے، اسٹرکٹ ہے، سوئچ ہے، ٹائپ، ای ڈی ایف ہے، یونین ہے، انسائنڈ ہے، وائڈ ہے، وولٹائل ہے اور وائل ہے۔ یہ کمانڈ جو ہیں، یہ ریزرو ورڈ جو ہیں، یہ سی لینگویج کے پہلے سے پری ڈیفائنڈ اور ان کا خاص مقصد ہے، تو لہٰذا ان کو آپ ایز اے ویریبل کے یا کانسٹنٹ کے طور پر نہیں یوز کر سکتے۔ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، ان کے پہلے سے ہی فنکشن ڈیفائنڈ کر دیے گئے ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے کمنٹس کے بارے میں کہ سی لینگویج میں ہم کمنٹس کیوں یوز کرتے ہیں، کمنٹس کا مطلب کیا اور اس کی کتنی ٹائپس ہیں۔ Comments are added in program when a fact is necessary to be brought to the attention of program's reader۔ یاد رکھیں کمنٹس کوئی بھی پروگرامر اس وقت پروگرام میں لکھتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ اس پروگرام کے متعلق کچھ فیکٹس جو ہیں وہ جو بھی پروگرام کو ریڈ کرے گا اس کو بتائے جائیں۔ تو عام طور پر کمنٹس جو ہوتے ہیں وہ پروگرامر کی طرف سے ایڈ کیے جاتے ہیں اس پروگرام کے متعلق انفارمیشن دینے کے لیے۔ جنرلی پروگرامر رائٹ کمنٹس ایٹ دی بگننگ آف دا پروگرام۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پروگرامر جو پروگرام جب بناتا ہے تو اس کے شروع میں یہ کمنٹس لکھ دیتا ہے، ایکسپلیننگ دا ریڈر واٹ دا پروگرام از انٹینڈیڈ ٹو اچیو، یعنی اس میں وہ بتاتا ہے کہ اس پروگرام کا مقصد کیا ہے، اس پروگرام کو ہم کن مقاصد کے لیے استعمال کرنے جا رہے ہیں، اس پروگرام کے ذریعے ہم کیا چیز حاصل کریں گے۔ تو لہٰذا کمنٹس یاد رکھیے گا، کمنٹس جو ہوتے ہیں ایک پرسنل کمنٹس ہوتے ہیں، اس کا سی لینگویج ان کو ریڈ نہیں کرتی۔ سی لینگویج جب بھی کمنٹس ہوں گے اس کو سی لینگویج اگنور کر دے گی، وہ جسٹ فار ریڈر انفارمیشن ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کوئی کمانڈ لکھتے ہیں تو سی لینگویج اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کمنٹس زیادہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوں گے کیونکہ یہ جسٹ فار انفارمیشن ہوتے ہیں اور یہ ریڈر کی انفارمیشن کے لیے پروگرامر ایڈ کرتا ہے۔ لیکن کیسے پتہ لگے گا سی لینگویج کو یہ کمانڈ ہے کمنٹس ہیں؟
تو اس کے لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے جو کہ ہم سمجھاتے ہیں سی لینگویج کو. دیز آر دا کمنٹس. آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کرنا. ٹائپس کتنی ہیں جی کمنٹس کی؟ دیر آر 2 ٹائپس آف کمنٹس. نمبر 1 سنگل لائن کمنٹس. سنگل لائن کمنٹس کیا ہوتے ہیں جی؟ دا ڈبل سلیش از یوز ایز اے سنگل لائن کمنٹ. جب بھی ہم نے سنگل لائن کمنٹس لکھنا ہے یا ایک لائن کا کمنٹ لکھنا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے شروع میں ڈبل سلیش کا سائن یوز کریں گے. ڈبل سلیش جب ہم ایڈ کریں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سی لینگویج کو یہ ہم بتا رہے ہیں یہ کمنٹس ہیں, یہ جسٹ فار ریڈر کی انفارمیشن کے لیے ہم لکھ رہے ہیں, لہٰذا آپ نے اس کو کمانڈ یا ویریبل کے طور پہ نہیں لینا, آپ نے جسٹ اس کو اگنور کر دینا ہے, اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کرنا. اس کا سنٹیکس کیا ہے جی؟ لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ پہلے ڈبل سلیش کا سائن ڈالیں گے اور اس کے بعد کمنٹ لکھیں گے. جیسے مثال کے طور پر, جیسے یہ ایک مثال ہے کہ ڈبل سلیش ڈالا, اس کا مطلب سی لینگویج کو یہاں سے معلوم ہوگا کہ یہ کمنٹ ہے. دس از مائی فرسٹ پروگرام. آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, میں نے لکھا ہوا ہے دس از مائی فرسٹ پروگرام, تو آپ اس پروگرام کی مناسبت سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. یہ آپ پہ ہے کہ آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں کمنٹس. تو یہ طریقہ ہوتا ہے سنگل لائن کمنٹس کا. اب ہم اس کی دوسری ٹائپ پہ آتے ہیں کمنٹس کی. دوسری جو ٹائپ ہے ملٹی لائن کمنٹ, جب آپ نے ایک سے زائد لائن کے کمنٹس لکھنے ہوں تو دا سلیش اینڈ اسٹیرک, پھر اس کے بعد آپ کمنٹ لکھیں گے, پھر اسٹیرک اور سلیش اس کو کلوز کرنے کے لیے. تو لہٰذا اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ پہلے سلیش لگائیں گے, پھر اسٹیرک کا سائن لکھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کمنٹس جتنے مرضی لکھنا چاہیں. پھر جب آپ کمنٹس لکھ چکیں گے تو اینڈ میں آپ نے دوبارہ اسٹیرک اور سلیش کا سائن لگا کے اس کو کلوز کرنا ہے, تاکہ سی لینگویج کو پتہ لگ جائے کہ کہاں سے ہمارے کمنٹ سٹارٹ ہوئے اور کہاں پر ہمارے اینڈ ہوئے ہیں. از یوز فار ملٹیپل لائن کمنٹ. تو یہ جو سائن ہے یہ ملٹیپل لائن کمنٹس کے لیے یوز ہوتے ہیں. ایگزامپل اس کی دیکھ لیں. جیسے دیکھیں میں نے 3 لائن کے کمنٹس لکھے ہیں. جب میں نے کمنٹ سٹارٹ کیے تو سلیش اور اسٹیرک لکھا, پھر میں نے 3 لائن کے کمنٹس لکھے. پروگرام ٹو ایڈ 2 نمبر. فرض کریں میں نے ایک پروگرام بنایا ہے جو کہ میں 2 نمبرز کو جمع کر رہا ہوں, تو میں نے اس میں لکھا پروگرام ٹو ایڈ 2 نمبرز, پروگرامنگ سی از یوزڈ اینڈ ڈیٹ از 9/7/20. تو اس کے بعد میں نے اسٹار اور سلیش ڈال کے اس کو کلوز کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈبل لائن جو کمنٹس ہوتے ہیں اس میں آپ سلیش اور اسٹار سے شروع کرتے ہیں اور پھر اسٹار اور سلیش کے سائن سے اس کو کلوز کر دیتے ہیں. تو یہ ہمیں کمنٹس کا لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے. تو لہٰذا کمنٹس کے ہم نے دیکھا 2 ٹائپس ہیں, ایک سنگل لائن کمنٹس ہیں اور ایک ڈبل لائن کمنٹس ہیں. تو امید ہے اسٹوڈنٹ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ریزرو ورڈز کیا ہوتے ہیں سی لینگویج کے, ان میں کا مقصد کیا ہوتا ہے, اور اسی طرح کمنٹس ہیں ان کی ٹائپس کتنی ہیں, اور کمنٹس ہم کیوں یوز کرتے ہیں پروگرامنگ لینگویج میں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل لیڈرز نالج ہب کو لازمی لائک کریں اور سبسکرائب کریں, اور نیچے جو بیل کا آئیکن ہے اس کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کے بارے میں انفارمیشن ملتی رہے. تو اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا جی. اللہ حافظ.